ایک دور دراز گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو کہ بے چہرہ بادشاہ کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ آج تک کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بادشاہ ایک آدمی کے ذریعے حکومت کرتا تھا جس کا نام راضی تھا۔ اس آدمی کو بادشاہ کا چہرہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہی بادشاہ کے تمام احکامات لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ جب بادشاہ کے والد زندہ تھے اور بادشاہ پیدا ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کو کسی کے سامنے نہیں لائیں گے اور بادشاہ کی شناخت کو لوگوں سے چھپائیں گے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بادشاہ نے ان کا فیصلہ برقرار رکھا اور لوگوں کے سامنے نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کا خاص آدمی راضی ایک پردے کے پیچھے سے بادشاہ سے بات کیا کرتا تھا۔ اس نے بھی کبھی بادشاہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بادشاہ کے حجرے کے ساتھ بیٹھ جاتا اور پردے کے پیچھے سے ایک سوراخ کے ذریعے بات کرتا۔ بادشاہ کے حجرے میں جانے کی کسی کی بھی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی بادشاہ کی اجازت تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے خاص آدمی کو حکم دیا کہ وہ یہ بات لوگوں تک پہنچا دیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ گاؤں کی کنواری لڑکیوں میں سے اپنے لیے ایک دلہن کو چن لیں۔ بادشاہ کے خاص آدمی راضی نے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ لوگ یہ سن کر بہت حیران تھے، وہ شوق میں تھے۔ ان کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ایک دن ان کا بادشاہ بھی یہ بات کر سکتا ہے۔ اس بات نے گاؤں کی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور وہ اس بات کی کرید میں لگ گئیں کہ بادشاہ کیسا دکھتا ہوگا، بادشاہ خوبصورت ہوگا یا نہیں۔ بہت سے سوال لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگے کہ آخر بادشاہ دکھتا کیسا ہوگا، اور سب لڑکیاں حیرانی اور دلچسپی کے ساتھ یہ انتظار کرنے لگیں کہ بادشاہ اپنی دلہن کیسے چنے گا۔ سب ہی لڑکیاں اپنا اپنا خیال پیش کر رہی تھیں اور اندازے لگا رہی تھیں۔ یہ سب باتیں جب بادشاہ کے خاص آدمی تک پہنچیں تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، اے میرے بادشاہ، بہت عزت کے ساتھ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ گاؤں کی لڑکیاں یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کیسے اپنی دلہن کا انتخاب کریں گے۔ بادشاہ نے راضی کو جواب دیا کہ وہ لڑکیوں کی ایک پارٹی کرے گا جس میں گاؤں کی تمام لڑکیاں شامل ہوں گی اور وہ ان میں سے ایک خاص لڑکی کو چنے گا اور اس کو اپنی ملکہ بنائے گا۔ راضی نے یہ بات پورے گاؤں کو جا کر بتا دی۔ لڑکیاں یہ سن کر بہت پرجوش ہو گئیں اور اپنے اپنے لباس کی تیاری میں لگ گئیں جو انہوں نے پارٹی میں پہننا تھا۔ سب بہت خوش تھیں اور منتظر تھیں کہ کب پارٹی ہوگی۔ خاص طور پر بادشاہ کے خاص آدمی راضی کی بیٹی آدمہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس سے گاؤں کا ہر مرد شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی کیونکہ اس کا ہمیشہ سے خواب تھا کہ وہ کسی بہت امیر شخص سے شادی کرے۔ آدمہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مغرور اور نک چڑھی بھی تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ دلہن کی تلاش میں ہے تو وہ بہت خوش ہو گئی اور پورے جوش سے تیاریوں میں لگ گئی۔ اس نے گاؤں کے بہت سے نوجوانوں کو اس لیے ٹھکرا دیا تھا کیونکہ وہ اس کے شوہر بننے کے معیار کے مطابق نہیں تھے، کیونکہ اس کو صرف ایک امیر شوہر چاہیے تھا۔ کچھ ماہ پہلے گاؤں کے ایک ماہی گیر نے آدمہ کو شادی کے لیے کہا تھا، لیکن آدمہ اس بات سے بہت غصہ کر گئی کہ ایک غریب مچھیرے کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اس کو شادی کا کہے۔ جب اس مچھیرے کو پتہ چلا کہ آدمہ بادشاہ کی دلہن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے تو وہ اس کے گھر آیا اور اس کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کہا کہ وہ ایک بار پھر سوچ لے، لیکن آدمہ بہت زیادہ غصہ کر گئی اور اس کو برے برے ناموں سے پکارنے لگی اور اس کو کہا کہ میرے گھر سے چلے جاؤ۔ وہ اس سے بہت زیادہ لڑائی کر رہی تھی کہ آدمہ کی بہن کمرے میں آ گئی اور آدمہ سے کہا کہ وہ سمیر کے ساتھ اس طرح جھگڑا نہ کرے۔ سمیر اس ماہی گیر کا نام تھا۔ آدمہ کے مقابلے میں اس کی چھوٹی بہن بہت رحم دل اور ہمدرد تھی۔ وہ جب سمیر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی تو اس کو بہت
दुख होता और उसका दिल टूट जाता कि वो इस गरीब के साथ ऐसा क्यों करती है। वो आदिमा को समझाने की कोशिश करती लेकिन वो उस पे भी गुस्सा होने लगती। आदिमा की बातों से समीर को बहुत गुस्सा आया था लेकिन वो आदिमा से बहुत प्यार करता था और इसलिए उसको आगे से कुछ नहीं कहता था। समीर रोज़ उसके घर आता ताकि उसको अपने फैसला बदलने पर मना सके लेकिन वो आगे से गुस्सा करती और उसको घर से भगा देती क्योंकि वो अपना जहन बना चुकी थी कि वह बादशाह की बीवी बनेगी। एक दिन आदिमा नदी से पानी ला रही थी कि रास्ते में एक उसको फ़कीर मिला जो कि बहुत भूखा लग रहा था। वो उसको देखते ही उससे पानी मांगने लगा कि खुदा के लिए मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी पीने के लिए दे दो। ये सुनते ही आदिमा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। वो उससे कहने लगी, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, तुम क्या पाँव से माजूर हो जो खुद पानी नहीं ला सकते, मुझसे पानी मांग रहे हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मुझसे पानी मांगो। वो शख्स उससे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, अच्छा मैं चला जाता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया। आदिमा ने पानी उसके ऊपर गिरा दिया और उसको जलील किया। फिर वो गुस्से में पाँव पटकती हुई अपने घर की तरफ चली गई। दूसरे दिन सुबह को समीर ने बहुत अच्छी मछलियाँ पकड़ी थीं तो वो लेकर आदिमा के पास आया और उसको तोहफे के तौर पर दी। लेकिन आदिमा समीर को और उन मछलियों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसने मछलियाँ उसके मुंह पर फेंक दीं और कहा कि इसको ले जाकर अपने गरीब और नादार ख़ानदान को खिलाओ। मैं तुम्हारी मछलियाँ नहीं खाती क्योंकि मैं बादशाह की बीवी बनने जा रही हूँ। उसने समीर को और उसके ख़ानदान को बहुत बुरा भला कहा। उसकी ये बातें सुनकर उसकी बहन दौड़ी आई और उसको रोकने की कोशिश की क्योंकि वो इस बात के हक़ में नहीं थी कि किसी गरीब के साथ ऐसा सलूक किया जाए। समीर की आंखों में आदिमा की बातें सुनकर आंसू आ गए लेकिन उसकी छोटी बहन ने समीर की दिलजोई की क्योंकि वो इस बात के हक़ में नहीं थी कि गरीबों के साथ ये सलूक किया जाए। वो इस बात को बहुत बुरा समझती थी और अपनी बहन को समझाती भी थी लेकिन वो किसी के कहने में नहीं थी। समीर दुखी दिल के साथ अपने घर चला गया। दूसरे दिन बादशाह की दावत का दिन भी आ पहुंचा। सब लड़कियां बहुत अच्छे से तैयार हुईं। हर किसी की कोशिश थी कि उसी को चुन लिया जाए लेकिन आदिमा सबसे ज़्यादा तैयार हुई थी। उसने अपना बेहतरीन लिबास पहना था और बेहतरीन तैयार हुई थी। सब लड़कियां उसको देखकर हसद कर रही थीं क्योंकि आदिमा की खूबसूरती का मुकाबला करना किसी के बस में नहीं था। सबको यकीन था कि वो आसानी से चुन ली जाएगी, इसीलिए सब उसको हसद की नज़र से देख रही थीं। जब सब लड़कियां इंतज़ार कर रही थीं तो एक खूबसूरत आदमी मास्क पहने, चेहरा छुपाए दावत वाले कमरे में दाखिल हुआ। तो सब लड़कियां हैरान रह गईं क्योंकि सब ने यह सुना हुआ था कि बादशाह अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता। सब के दिल में यही बात थी कि शायद यही बादशाह हो। सब एक दूसरे के कानों में बुड़बुड़ाने लगीं कि यही शख्स बादशाह लगते हैं क्योंकि बादशाह अपना चेहरा छुपाते हैं। आने वाला शख्स जिसका चेहरा मास्क में छुपा हुआ था वो सब लड़कियों के पास से गुजरने लगा और गौर गौर से देखने लगा लेकिन आदिमा से ज़्यादा देर रहा ना गया और वो दौड़कर उस आदमी के पास पहुंची और बातों में लग गई। वो दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि ये बादशाह हैं और उसका बादशाह की बीवी बनने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। वो उस शख्स से बातों में लग गई। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई देख रहा है और कोई क्या कहेगा। वो सब के सामने बस बातें कर रही थी और वो घंटों बातें करते रहे। उस शख्स ने बहुत देर उससे बातें करने के बाद उसको शादी की पेशकश की कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। आदिमा ने बगैर सोचे समझे उस शख्स को शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी लड़कियां आदिमा से बहुत ज़्यादा जल रही थीं, हसद कर रही थीं जो कि उस लम्हे की खुशी में झूम रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि अचानक बगल बजने शुरू हो गए। महल के मुहाफ़िज़ों ने नगारे बजाने शुरू कर दिए। आदिमा तज़ब्ज़ब का शिकार हो गई। वो कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हो रहा है। वो किस आदमी को शादी के लिए हाँ कर बैठी है। इतने में दरवाजे से एक आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसने मास्क पहना हुआ था, चेहरा छुपाया हुआ था। यह देखकर बाकी लड़कियां तो खुश हो गईं लेकिन आदिमा का दिल बैठ गया क्योंकि
اس کو پتا تھا کہ بادشاہ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ ایسی کوئی بھی لڑکی جو پہلے سے شادی کے لیے ہاں کر چکی ہو وہ بادشاہ کی دلہن نہیں بنے گی، چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اور وہ کسی اور کو شادی کے لیے ہاں کر بیٹھی تھی۔ اب وہ اس سوچ میں تھی کہ وہ کون شخص ہے جس کو اس نے شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ اتنے میں اس شخص نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تو آدمہ نے دیکھا یہ تو وہی بھکاری تھا جس کو اس دن اس نے ذلیل کیا تھا جب اس نے پانی مانگا تھا۔ اتنے میں وہ شخص جو کہ نگاروں کے درمیان اندر آیا تھا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو یہ دیکھ کر آدمہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو سمیر تھا۔ کیا سمیر بادشاہ ہے؟ یہ سوچ کر ہی اس پہ بجلیاں گر گئیں۔ وہی سمیر جس کو اس نے بہت بار ذلیل کیا اور جس کی شادی کی پیشکش کو وہ بہت بار مسترد کر چکی تھی اور بارہا اس کو ذلیل کر چکی تھی۔ سمیر جو کہ ماہی گیر بن کر اپنے گاؤں کے لوگوں میں رہتا تھا تاکہ لوگوں کے حالات معلوم کر سکے اور اپنے لیے کسی ایسی ملکہ کی تلاش کر سکے جو اس سے پیار کرتی ہو اور اس کی رعایا کے لیے بہترین ساتھی ثابت ہو، اس کے ساتھ مل کر لوگوں کی مدد کرے۔ لیکن آدمہ واضح طور پر اس سے پیار نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ غریبوں کی ہمدرد تھی۔ بادشاہ کے اس طرح گاؤں میں ماہی گیر بن کر رہنے کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی، اس کے خاص آدمی راضی کو بھی نہیں۔ اسی لیے وہ اتنی دیر تک چھپ کر لوگوں کے بیچ میں رہ رہے تھے۔ آدمہ یہ سب دیکھ کر صدمے میں چلی گئی کہ اس نے اپنے ہاتھوں ہی اپنی زندگی برباد کر لی۔ بادشاہ جو کہ سمیر تھا نے اعلان کیا کہ وہ آدمہ کی چھوٹی بہن سے شادی کرے گا، جو کہ اس کے خیال میں ایک بہترین ملکہ ثابت ہوگی۔ یہ سب دیکھ اور سن کر آدمہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ لیکن اب یہ سب کرنے سے کچھ فائدہ نہیں تھا۔ بادشاہ نے اپنی دلہن کا اعلان کر دیا تھا جو کہ اس کی چھوٹی بہن تھی، جو غریبوں سے بہت ہمدردی رکھتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز سے پہلے سب لوگ انسان ہوتے ہیں اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کی عزت کرنی چاہیے اور دولت کے ترازو میں نہیں تولنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔